کھیل میں اصول و ضابط کیوں ضروری ہے؟ کھیل میں اصول و ضابط اس لیے ضروری ہے تاکہ کھیل کو جو ہے صحیح طریقے سے کھیل سکے، یعنی کہ اصول کسی بھی کھیل کو صحیح طریقے سے کھیلنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کھیل میں نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے اصول و ضابط ہونا ضروری ہے، یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھیل میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں اصول و ضابط مدد دیتے ہیں۔ کھیل میں لڑائی جھگڑا ہونے سے بچاتے ہیں۔ اصول کسی بھی کھیل کو صحیح طریقے سے کھیلنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کھیل میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہونے سے بچاتے ہیں۔ ایک اور ٹاپک ہے دیکھیے اس میں افیکٹس آف گیمز آن ریسپریشن اینڈ بریتھنگ، یعنی کہ کھیل کے اثر جو ہے تنفس، کھیلنے سے تنفس پر اور یعنی تنفس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، یا پھر کھیل کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹی سی ٹاپک ہے، اس کے بھی تھوڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہم دیکھ لیں گے۔ کھیلنے سے کیا ہے یہ پہلے والا جو بولے اس کا ٹاپک کیا ہے سر؟ وہ اپنے اس میں ٹیٹ کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن وہ جو ریلیٹڈ سبق ہے نا اس کے اندر یہ دیا تھا ٹاپک، چھوٹی سی ٹاپک ہے کھیل کے اصول و ضوابط، تو وہ ڈسکس کر لیا سمجھیں، یعنی کہ اس کھیل میں اصول و ضابط کیوں ہونا ضروری ہے۔ ہر کام میں کچھ نہ کچھ اصول اور اس کے ضوابط ہوتے ہیں، اسی طرح کھیل میں بھی کیا ہے، ہر کھیل کے کچھ نہ کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد یہ افیکٹس آف گیمس اور ریسپریشن بریتھنگ میں بھی کیا ہے، کھیل کے اثرات جو ہے انسان کی صحت پر یا پھر بچوں کی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یا پھر اس سے کیا فائدے ہیں، وہ ہے۔ کھیلنے سے کیا ہے، ہم صحت مند ہوتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، چست رہتے ہیں۔ کھیلنے سے جو ہے بچے خوشی محسوس کرتے ہیں، کھیلنے سے بچوں میں دوستانہ تعلقات فروغ پاتے ہیں، کھیلنے سے بچوں میں دوستانہ تعلقات فروغ پاتے ہیں، کھیلنے سے جسم چست رہتا ہے، کھیلنے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، کھیلنے سے جسم میں موجود ناکارہ مادے پسینے کی شکل میں خارج ہوتے ہیں، کھیلنے سے ذہنی تھکن اور بیزاری دور ہوتی ہے، کھیلنے سے ذہنی تھکن اور بیزاری دور ہوتی ہے، کھیلنے سے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور موٹاپا نہیں آتا، کھیلنے سے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں اور موٹاپا نہیں آتا، کھیلنے سے بچوں میں چھوٹے مسائل کا حل تلاش کرنے، بحث کرنے، اصولوں پر عمل کرنے جیسی عادتیں فروغ پاتی ہیں۔ کھیلنے سے بچوں میں چھوٹے مسائل کا حل تلاش کرنے، یعنی کہ کھیل کے دوران اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو وہ کیا ہے، بچے آپس میں کیا کرتے اس کو حل کرتے، تو اس طرح کیا ہوتا ہے، بچوں میں چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے بچوں کے اندر، بحث کرنے کی بھی صلاحیت۔ آپ دیکھے ہوں گے بچے جب کھیلتے، جب لڑائی جھگڑا جاتا تو ہر کوئی کیا ہے، جتنے بھی بچے رہتے سب بحث کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی اپنا 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 پوائنٹ آف ویو کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح بچوں میں کسی بھی سچویشن میں یعنی کہ کیسا بھی جو ہے ماحول ہو، یا پھر کچھ ایسا سچویشن آیا جہاں پر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا ضروری ہے، تو بچے کیا ہے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں میں بحث کرنا بولے تو ہائی لیول کی بحث نہیں، یعنی کہ وہ بچوں کے لیول کی، یعنی کہ بچہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کے قابل ہوتا، اور اصول پر عمل کرنے جیسی عادتیں فروغ پاتی ہے، یعنی کہ رولس اور ریگولیشن بھی فالو کرنے کی جو ہے بچے کے اندر عادت کیا ہوتی، پیدا ہوتی۔ کھیلنے سے بچوں میں گروہی جذبہ پیدا ہوتا ہے، گروہی جذبہ یعنی کہ مل کر کام کرنے کی جو ٹیم اسپرٹ ہوتی ہے وہ فروغ پاتی ہے، کھیلنے سے بچوں میں گروہی جذبہ، ٹیم اسپرٹ فروغ پاتی ہے۔ کھیل سے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا سامنا کرنا، انہیں حل کرنا سیکھتے ہیں، اور مختلف موقعوں پر دوسروں کی مدد اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی عادت فروغ پاتی ہے۔ کھیل سے روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کا سامنا کرنا، یعنی کہ بچے کے اندر کون سا بھی جو ہے اگر کچھ پرابلم آیا تو اس کو فیس کرنے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہو، انہیں حل کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں بچے، اور مختلف موقعوں پر کیا ہے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنا، اور دوسروں کے ساتھ کوآرڈینیشن میں جو ہے کام کرنے کی عادت، دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی عادت کیا ہے فروغ پاتی۔ بچوں میں مل جل کر کام کرنے، دوسروں سے ہم آہنگ ہونے اور اسپورٹس مین اسپرٹ کی عادت
فروغ پاتی ہے۔ کھیل سے بچوں میں مل جل کر کام کرنے، دوسروں سے ہم آہنگ ہونے اور اسپورٹس مین اسپرٹ کی عادت فروغ پاتی ہے۔ کھیل سے بچوں میں کیا ہے، بہت زیادہ بچوں کی جو صلاحیتیں جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہیں۔ ایسے بچے عام طور پر اسکول میں، مدارس میں غور کیا گیا ہے کہ جو بچے جو ہے پڑھائی میں پیچھے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اگر دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے اگر ٹیم گیم اگر وہ لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو بچے بالکل الگ الگ رہتے ہیں اور پڑھنے میں پیچھے ہوتے ہیں، شرمیلے ہوتے ہیں، ان کو اگر ٹیم گیمز میں پارٹیسپیشن کا موقع دیا جائے تو ایسے بچے جو ہے کھیل کے دوران بھی ان کا مظاہرہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کھیلوں میں جب ان کا مظاہرہ اچھا ہونے لگتا ہے تو پڑھائی کی طرف بھی بچوں کا مظاہرہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کی پڑھائی میں بھی امپرومنٹ آتا ہے۔ تو بچوں کو جو ہے اسکول میں گیمز ضرور کھلانا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جیسا ابھی ہم بولے نا، جو ہے بچوں کے اندر جو ہے مسائل کا حل تلاش کرنا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، بچے خوشی محسوس کرتے ہیں اور آپس میں دوستانہ تعلقات بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی فائدے کیا ہیں، اعضاء مضبوط ہوتے اور بچہ جو ہے صحت مند رہتا، دوران خون کا نظام بہتر ہوتا، کھیلنے سے بچے جو ہے چست بھی رہتے، ذہنی تھکان اور بیزاری بھی دور ہوتی۔ اور ایک فائدہ کیا ہے، بچے جو ہے اسکول کو خوشی آتے، بچے جو ہے اسکول کو جہاں پر بچوں کو گیمس وغیرہ کھلایا جاتا ہے وہاں پر بچے جو ہے اسکول کو خوشی آتے۔ یہ چند جو ہے اس کے فائدے ہیں کھیل کے۔ ایک اور چھوٹی سی ٹاپک ہے، دیکھیے اس میں اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کس کو کہیں گے ہم؟ کھیل میں جو ہے ہار اور جیت اہم نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، کھیل میں ہمارا اپنا مظاہرہ بہتر رہا یا نہیں رہا وہ دیکھنا اہم ہوتا ہے، اور جیت تو کیا ہے صرف ایک ہی ٹیم کی ہوتی ہے، یا پھر اگر وہ ٹیم گیم ہے تو ایک ٹیم کی جیت ہوتی، اگر وہ انفرادی گیم ہے تو کسی ایک ہی کھلاڑی کی کیا ہوتی، جیت ہوتی۔ اس میں کیا ہے، ہر کھلاڑی ہمیشہ جیتنا ضروری نہیں ہے۔ تو کیا ہے، کھیل میں کیا ہے، ہمارا مظاہرہ کیسا رہا وہ دیکھنا اہم ہے، اور کھیل سے کیا ہے، ہم ایک دوسرے سے کھیل کی مہارت، عزم، صبر و تحمل اور اصولوں پر عمل آوری کیا ہے، سیکھتے ہیں۔ تو اسپورٹس مین اسپرٹ کس کو کہیں گے ہم؟ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کھیل مکمل ہونے کے بعد جو ہے دونوں طرف کے کھلاڑی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے کھیل کی سراہنا کرتے ہیں، اور کھیل میں ہار جیت کو یکساں سمجھنا، یہ کیا کہلاتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے بعض بچے جو ہے جیسے ہی ہار گئے غصے میں آ جاتے، لڑ لیتے اور جو ہے آپس میں بات نہیں کر لیتے۔ تو بچوں کو کیا ہے سمجھانا کہ بیٹے یہ ایسا نہیں ہے، کھیل میں کیا ہے جیت کسی ایک کی ہوتی، آج آپ جیتے آج انہوں جیتے کل آپ جیتے۔ تو بچوں کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی کیا ہے اجاگر کرنا ضروری ہے۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کس کو کہیں گے ہم؟ کھلاڑی جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ایک دوسرے کے کھیل کی تعریف کرنا اور کھیل میں ہار اور جیت کو ایک ساتھ سمجھنا کیا کہلاتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کہلاتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ کہلاتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی ٹاپک ہے، دیکھیے اسی میں شخصی جسمانی حفاظتی اصول، شخصی جسمانی حفاظتی اصول، پرسنل باڈی سیفٹی رولز۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں نا، یہ اسپورٹس کے لیسن میں جو ہے ایک دو لائن اس کے بارے میں دیا، تو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دے رہا ہوں آپ کو۔ پرسنل باڈی سیفٹی رولز، شخصی جسمانی حفاظتی اصول کیا ہے؟ اصول یہ اپنے جسم کو دوسروں کو چھونے سے بچانا چاہیے۔ یہ بچوں کو ہم سکھانا چاہیے کہ ہماری باڈی کو کیا ہے دوسرے ٹچ نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، اپنے جسم کو دوسروں کو چھونے سے بچانا چاہیے۔ انجان افراد کے ساتھ بدن کے اعضاء کے بارے میں سوالات یا گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ انجان افراد جسمانی اعضاء کو چھونے کی کوشش کرنے پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر گفتگو اور کھیل کے دوران کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں، ہم چھوتے ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرنے والوں سے محتاط اور دور رہنا چاہیے۔ ابھی جتنے بھی ہم اوپر دیکھیے یہ چیزیں دیکھیے، اگر ہم خود اپنا رہے ہیں اس کو اور دوسروں کے لیے بھی یہ اصول اپنا رہے ہیں تو کیا کہلائے جائیں گے؟ ہم محفوظ شخص کہلاتے ہیں۔ اگر ہم از خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اصول اپناتے ہیں، جیسا کہ دوسروں کو چھونے نہیں دے رہے ہم،
اور انجان افراد سے جو ہے بدن کے اعضاء کے بارے میں سوالات یا گفتگو نہیں کر رہے، یا پھر کوئی جو ہے ہمارے اعضاء کو چھونے کی کوشش کر رہا تو ہم کیا ہے خاموش نہیں رہے. تو یہ اصول ہم جو ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں تو کیا کہلائیں گے؟ محفوظ شخص کہلائیں گے. بچوں کو جو ہے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے. گڈ ٹچ کس کو کہیں گے؟ اگر کوئی آپ ہمارے گال کو چھو رہا تو وہ گڈ ٹچ ہے. بیڈ ٹچ کس کو کہیں گے؟ کوئی بچوں کے سینے کو ہاتھ لگا رہا یا شرم گاہوں کو ہاتھ لگا رہا تو یہ بیڈ ٹچ ہے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کرے، چاہے وہ ہمارے رشتے داروں میں ہو یا پھر انجان افراد ہو، تو وہ بچوں کو کیا ہے زور سے آواز کرنے کی ہدایت کرنا. بچوں کو، بچے ڈیفینس تو نہیں کر سکتے لیکن چیخ تو مار سکتے بچے. تو بچوں کو سکھانا کہ اگر کوئی آپ کے جو ہے پرسنل آرگنس کو ٹچ کر رہا، سینے کو ٹچ کر رہا، شرم گاہوں کو جو ہے ٹچ کر رہا تو کیا ہے زور سے چیخ مار کے وہاں سے ہٹ جانا یا پھر وہاں سے بھاگ جانا بول کے بچوں کو سکھانا چاہیے. ایک اسٹڈی ہے جس کے تحت جو ہے بچوں کے جو مولسٹیشن کے کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انجان لوگوں سے جو ہے کم اور پہچان کے لوگوں سے زیادہ ہوتے. بہت سارے بچے جو ہے پہلے بہت چہچہانے والے، بہت خوش ہونے والے، مطلب بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن اچانک جو ہے بچے بالکل وہ ہو جاتے، بولنا بند کر دیتے، ڈرے سہمے رہتے بچے. تو ایسا اگر کہیں ہے تو بچوں کی جو ہے اسٹڈی کرنا، بچوں کو جو ہے کچھ بھی ہے تو بچوں سے جو ہے ڈسکس کرنا میٹر. بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ سکھانا چاہیے. بیڈ ٹچ کس کو کہیں گے ہم؟ سینے کو ہاتھ لگانا، شرم گاہوں کو ہاتھ لگانا یا پھر ہونٹوں کو ہاتھ لگانا. ایسا اگر کوئی کر رہے تو اس کو بیڈ ٹچ بولتے. کسی کو بھی ٹچ کرنے نہیں دینا، اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دینا بولے تو بچے جو ہے سیکھ جاتے، بچے محتاط ہو جاتے. پھر اس طرح یہ ٹاپک جو ہے ہمارا آلموسٹ مکمل ہو گیا. صرف اس میں اور ایک دو تین چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہے. ایشین گیمس ہے، اولمپک گیمس ہے، اور جو ہے کامن ویلتھ گیمس ہے. اس کا جو ہے ایک 10 منٹ میں ہم ڈسکس کر لیے تو سیکنڈ یونٹ بالکل مکمل ہو جاتا ہمارا. اور مارشل آرٹس ایک ہے، یہ ہم دیکھ لیے تو انشاءاللہ یہ پورا مکمل ہو جاتا. فرسٹ یونٹ کے نوٹس اور سیکنڈ یونٹ کے نوٹس انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک ساتھ دے دیے جائیں گے. جیسے سیکنڈ یونٹ مکمل ہو جاتا انشاءاللہ پورے یونٹ کے فرسٹ اور سیکنڈ یونٹ کے نوٹس آپ کو دے دیے جائیں گے انشاءاللہ. کھیل اور ان کے متعلقہ ٹرافیز اچھے سے یاد رکھ لیجئے. اور اب تک جتنے بھی کھیل ہوئے ہمارے، جتنے بھی دیکھے ہم، وہ سارے کھیلز کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیجئے. یہ یونٹ جو ہے کل انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کر دیں گے، پورا مکمل ہو جائے گا یہ یونٹ انشاءاللہ کل.